اس تو میں ختم کرنا۔ اور آخری بات، کیونکہ کئی لوگ بے چین اور مضطرب ہوندے پوچھتے بھی ہے بھائی یار رجب لنگ گیا معراج کی گل سی تسی سنائی نہیں، اور بھائی معراج ہوندا تو میں سناؤں، اے مک جی گل تمہیں دسدا۔ میں عالماں نوں آکھیا جے معراج رجب ہویا ہوندا تو میری مت ماری سی میں نہ سنا کراں کی، میں مجرم ہاں جدوں میں دس دینا بے جھوٹیاں گلاں لوگ میرے ویر پہ خلاف ہو جاندے کہ معراج ہویا۔ کوئی بندہ مینوں ثابت نہیں کر سکتا کہ معراج کہڑے مہینے ہویا تو کہڑی تاریخ میں، ایویں کولوں بنایا تسی حلوے کھانی ڈبڑاؤندے پھرو، میں نہیں کر سکتا ممبر تے جہاں ثبوت ہی کوئی نہیں، کداں میں آکھاں 27 رجب نوں جدوں کہ تہاڈا مجدد میعاد تاسع جنہوں آندے کہ 90 باری بخاری جاگدے حضور کو پڑھی سیوطی اینی مدت بعد بھی آندا کہ 17 رمضان نوں ہویا، اس تو نہ 17 رمضان نہ ربیع الاول نہ کوئی رجب، میں جھوٹیاں گلاں دا کداں بیان کراں۔ کئی دوست میرے شیعہ تسی جی حضرت علی دی ولادت دا ذکر نہیں کیتا، 13 رجب نوں کعبے پیدا، اور میرے بھراؤ کعبے پیدا ہویا ہوندا تو میں کردا، میں کی کراں؟ میں جو حق بیان کرنا کسی فرقے نوں عزم نہیں، یہ آپ اپنیاں مناؤنا چاہتے، میں نہیں کر سکتا بھائی۔ حضرت علی دا کعبے پیدا ہونا کوئی نہیں، پاویں شاہ ولی اللہ لکھے پاویں کوئی ثابت، سب ایویں بنوٹی گلاں۔ کعبے چکو پیدا وہ حکیم ابن حزام ہے، حضرت خدیجہ دا پتیجا، وہ دی ولادت ہوئی، جے شرف کوئی نہیں، ایویں آکھیں نا شان ہے بڑی، جی کئی شیعہ آندے میں پھر یار یہ شان ہے چلو حضرت علی دی منی تے رسولہ نہیں پیدا ہوئے، پھر حضور نہیں پیدا ہوئے، پھر کی گل حضور کٹ گئے؟ وہ کہ عقل کریا کرو، چانس کہ جمعرات نوں دروازہ کھلدا سی، عورتاں اس دن زیارت لئی اندر جاندیاں سی، حکیم دی ماں بھی گئی پیدائش دا کوئی پتہ نہیں ہوندا، اتنے بچہ پیدا ہو، حکیم بن حزام ثابت ہے، ادوں علاوہ علماء نے لکھا کسے دا اتنے پیدا ہونا ثابت نہیں۔ ایک باتاں تحقیقی بھی دو چاندیاں کہ نہ معراج اس مہینے ثابت ہے نہ حضرت علی دی کعبے پیدائش، اے خلاصہ دے باقی اور کیڑی فرمائش پوری کریے؟ فرمائش نہیں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابل ہے مسجد ہونا تہذیب کا فرض، کسی نے نہیں راضی کرنا، اللہ راضی ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ آپ کا ایک خطبہ تھا نا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ حضرت علی کی ولادت جو ہے نا وہ کعبہ میں نہیں ہوئی، تو اس کے رسپانس میں جو ہے نا ایک بندے نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس نے اس میں حوالے دیے ہیں کافی اسکالرز کے نا، جو کہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت اس میں ہوئی ہے کعبے میں، تو اس میں جی آپ جانتے اس سے تو میں بے خبر نہیں کہ لوگ بہت لکھتے آ رہے ہیں جی، سوال تو یہ کہ جس روایت پر بنیاد رکھتے ہیں کہ وہ کعبہ میں پیدا وہ صحیح ہے جی پہلے جہاں سے بات چلی ہے، بعد میں تو لاکھوں کروڑوں پہ اگر نقل کرتے رہے تو وہ کوئی نئی دلیلیں تو نہیں بن جاتی، دلیل تو پہلی روایت تھی نا جس سے کام چلا، بالکل وہ نہیں ثابت ہوئی جی۔ اچھا وہ جلیل القدر امام جو نا ایک علم رجال میں جو شیخ الاسلام ہے ابن حجر اسقلانی، ان کا تدریب الراوی میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا سوائے حکیم بن حزام کے جس کا بیان کیا جاتا وہ سب صحیح ہے، نام نہیں انہوں نے حضرت علی کا لیا مگر کہہ دیا کہ حکیم بن حزام کا ثابت ہے باقی نہیں۔ یہ ذرا امام محب الدین تبری ہیں جو بہت بحرم شریف کے امام رہے، ان کی کتاب ہے القراء لقاصد ام القرى حج کے مسائل پر، وہ بھی جب لکھتے ہیں نا کہ میدان عرفات میں ہزاروں آدمی غلام جن کے گلوں میں لٹکڑی کی سختیاں کہ یہ اللہ کے لیے آزاد ہیں، وہ حکیم بن حزام نے آزاد کیے تھے، تو وہ ان کے تذکرے میں پھر لکھتے ہیں حضرت خدیجہ کے بھتیجے جنم کہ یہ صرف کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے علاوہ کسی بندے کی ولادت کعبہ میں ثابت نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے شیعہ دوست آئے، وہ کہتے ہیں آپ یار حضرت علی کو اتنا مانتے ہیں، مگر یہ بات نہیں مانتے، مگر میں نے کہا یہ حضرت علی اس کے محتاج ہیں، اس سے صرف اگر فضیلت ثابت ہوتی تو نبی علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے، پھر منہ دیکھتے رہ جاتے۔ میں کہتا اگر یہ واقعی کوئی فضیلت ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کے سب سے زیادہ مستحق جی۔ اچھا مولانا صاحب اس طرح ہے نا کہ اس نے بیسیکلی جو ریفرنس دیے نا ابو حاکم نیشا پوری، ابو عبداللہ الحاکم نیشا پوری جی، انہیں کی مستدرک ہے نا جی مستدرک، انہوں نے کہا کہ یہ متواتر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بھائی یہ روایت جو ہے نا متواتر ہے جی کہ علی رضی اللہ پیدا ہوئے، اب امام حاکم ایسا کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کے ختنہ شدہ پیدا ہونے پر کہا کہ یہ بھی متواتر روایتیں ہیں کہ آپ ختنہ ہوا تھا آپ کا پہلے، تو نیچے اس کے ہوتی ہے تلخیص مستدرک کی جو امام ذہبی نے لکھی ہے کہ اس میں کھرا کتنا کھوٹا، اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہوئی یہ بات، متواتر کہاں سے ہونی؟ نہیں لیکن مولانا صاحب اس نے پھر علامہ ذہبی کی تلخیص مستدرک کا بھی حوالہ دیا ہے کہ اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے نا یہ کہ حضرت علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ اب اس نے جو ایک منٹ حوالہ دیے نکال لیں گے دیکھ لیں گے، تلخیص میں ان کا طریقہ یہ کہ کبھی تو وہ صرف جو حاکم نے لکھا نا اس کا خلاصہ، تلخیص نام ہی ہے نا،
کہ بالکل ہو اس کی بات نقل کر دیتے ہیں, کوئی ریمارکس نہیں دیتے, کئی ریمارکس بھی دے دیتے ہیں. تو بات تو لینے کے حاکم کی جو روایت ہے وہ کیسی ہے, جی اس پر نشان لگائے ہوئے میں نے کہ نہیں ٹھیک ہو. جی صحیح ہے, نہیں وہ تو صحیح ہے کہ ادھر تو میرے خیال سے زیادہ اسکالرز جو نام لیا تھا نا, اس سے پھر ملا علی قاری کا لیا تھا, انہوں نے بھی یہی لکھا تھا کہ مستدرک میں ہے کہ حضرت علی کی پیدائش اس میں ہوئی. آگے انہوں نے کوئی اس پہ یہ نہیں کہا کہ یہ ضعیف ہے یا یہ صحیح ہے, کچھ بھی نہیں. جی ملا علی قاری دوسرے لوگ ناقلانہ نقل کرتے جاتے ہیں. جو بڑے امام تھے نا جنہوں نے حدیثوں کے پرخاؤں کے حوالے دے دیے, میں نے علامہ سیوطی نے جو راویوں پر کتاب لکھی تدریب الراوی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ سوائے حکیم بن حزام کے جس کا ذکر ہے نا, اشارہ علی کی طرف ہے, وہ سب ضعیف ہے. حکیم بن حزام کا پیدا ہونا ٹھیک ہے. اب حکیم بن حزام سے ہمیں کوئی دلچسپی حضرت علی سے بڑھ کر, مگر وہ سچ ہے کہ ماں ان کی جمعرات کو دروازہ کھولتا تھا بیت اللہ کا, عورتیں جاتی تھی زیارت کے لیے, وہ ان کے لیے دن مخصوص گئی تو وقت آ گیا, بائی چانس حکیم وہاں پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ انہوں نے یعنی کہ میں وہ ہمارے دور میں بھی اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے المرتضیٰ لکھی ہے, ابو الحسن ندوی نے لکھی ہے, وہ سارے کہتے ہیں کہ پیدا ہوئے ہیں, مگر میں کہتا ہوں یار بنیاد دلیل پر ہونی چاہیے. جب بڑے بڑے علماء نے رد نہیں کر دیا کہ نہیں ہوئی, جی یاد ہوتا نا کہ میں ہی اتنا رد کرتا پھر بات تھی. ابن حجر اسقلانی, محب الدین تبری, ایسے بڑے بڑے امام لکھتے ہیں کہ نہیں, حکیم کے علاوہ نہیں کسی کی ثابت. اچھا ادھر انہوں نے کیا کہتے ہیں ان کا نواب صدیق حسن کا بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ صاحب کہیں یا اور بھی عزیز عالم کہیں, بات تو اسی پر ہوگی کہ جو حاکم نے روایت لکھی نا, راوی جس کے ساتھ لکھے ہیں وہ پرکھنی ہے. اچھا اس میں جو ہے نا انہوں نے ایک اور بھی ریفرنس نے دیا تھا کہ حافظ ابن عدی نے جو ہے نا روح بن صلاح کو ضعیف قرار دیا ہے, پتہ نہیں یہ کس, یہ اسی کی روایت میں آتا ہے. یہ کس نے ریفرنس لیا؟ یہ اسی لڑکے نے نا, کہ کہتا کہ ابن عدی نے کیا کہا, ابن عدی نے کہا کہ روح بن صلاح جو ہے نا وہ ضعیف ہے. یہ حافظ روح ہے نا لفظ, اچھا روح بن صلاح ضعیف. جی میں اب مستدرک نکال کر دیکھوں گا نا کہ وہ راوی کون ہے جن پر میں نے نشان لگایا ہوا. اس نے جو روایت لکھی حاکم نے, جس میں علی علیہ السلام کا بھی لکھتا, اس میں وہ کہتا کہ مجھے یہ خبر دی ابو بکر محمد بن احمد بن بالوہ نے, اس کو بتایا ابراہیم بن اسحاق الحربی نے, وہ کہتے ہیں مصعب بن عبداللہ نے. تو عبداللہ نے پھر نسب بیان کی, مصعب نے نسب بیان کیا حکیم بن حزام کر, اس نے کہا کہ اس کی ماں فاختہ ہے اور اس نے حکیم کو کعبہ میں جنا, وہ حاملہ تھی تو پھر وہیں پیدائش ہوگی, اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کعبہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا. اچھا اس پر حاکم کو دکھ ہوا کہ مصعب نے یہ بات کیوں لکھ دی ہے, تو کہتا نہیں اس میں اس کو وہم ہو گیا. حکیم کا رد نہیں کیا, کہتا جو کہتا نا کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں پیدا ہوا. قال الحاکم وہم مصعب فی الحرث الاخیر, آخری بات میں اس کو مغالطہ لگا. فقط تواترت الاخبار فاطمہ بن اسد ورثت امیر علی بن ابی طالب کرم اللہ وجهه جعفر کعبہ, کیونکہ متواتر روایتیں ہیں کہ فاطمہ بن اسد حضرت علی کی والدہ نے امیر المومنین کو کعبہ میں جنا. یہ حاکم بھی شیعی ہے, اس میں اس لیے کہتا کہ یہ اس نے نہیں ٹھیک کہا, حکیم کی بات کو نہیں رد کیا کہ حکیم والا معاملہ ٹھیک ہے, مگر جو کہہ دیا نا کہ اس کے علاوہ نہیں کوئی پیدا ہوا, وَلَمْ يُولَدْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ الْكَعْبَةِ سے آج اس کو رد کرتا. اب میں پڑھتا ہوں یہ القراء لقاصد ام القرا امام محب الدین تبری کی, وہ لکھتے ہیں حکیم بن حزام ولد فی الکعبہ 520 اور 521 کعبہ میں پیدا ہوا. ذرا یعد احد ولد فی الکعبہ غیر, اور کسی کے بارے میں نہیں یہ علم ہوا کہ وہ کعبہ میں اس کے سوا پیدا ہوا. یہی بات تدریب الراوی میں امام سیوطی نے شیخ الاسلام ابن حجر سے نقل کیا کہ حکیم کا پیدا ہونا صحیح ہے, باقی جس کے بارے میں بھی کہا جاتا وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے وہ کہا تھا کہ وہ جو ابو حاکم کی جو روایت ہے اس میں بھی آپ بتائیں گے جس میں حضرت علی کا ذکر ہے, کون ضعیف ہے؟ وہ کوئی نہیں, میں نے دیکھی ملی نہیں. اچھا حضرت علی کے حالات میں پڑھا, اس نے تو پیدائش والا قصہ نہیں ذکر کیا, یہ حکیم بن حزام کے تحت ہی نا ٹھیک ہے بات کی. صحیح ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ باقی بہار الانوار جو ہے نا شیعہ حضرات کی, اس میں لمبا چوڑا کہ وہ کعبہ میں داخل ہو گئی, دروازہ کھل گیا تھا, دیوار کھل گئی تھی, پھر دیوار بند ہو گئی, اندر ہی کئی دن رہی, وہاں یہ ہوا, یہ حضور پہلے گئے, وہاں آپ نے انگوٹھا چسایا نبی علیہ السلام نے, سارے افسانے, کوئی ان کا راوی سچا نہیں, بس اپنی طرف سے یہ کراماتی باتیں بنائی.
فاض میاں جی بات سنو، جی سنائے مول. جو آدمی کسی کے خلاف ہو جاتا ہے نا، آپ دیکھیں نا تذکرہ خواص جو ہے، تذکرۃ الخواص ہے نا اس کا نام، وہ سبت ابن جوزی. جی اب سبت ابن جوزی جو تھا، اس سے بڑا رافضی شیعہ کون تھا؟ اس نے کتابیں لکھی شیعوں کے حق میں اور صحابہ کی مذمت میں. اب اس کا حوالہ دے دیتے ہیں. اس کا تذکرہ الخواص جو اس کی بنیاد وہ بتایا نا کہ حکیم پر تو اعتراض کرتا ہے، اس کے پاس حضرت علی کا پیدا ہونے کی کیا روایت؟ تو تذکرۃ الخواص بے فکر ہو جائے. صرف کا جب بھی حوالہ دیں نا، صرف ہی کہتا کہ حضرت ابوبکر نے لکھ دیا تھا حضرت فاطمہ کو فتح، تو راستے میں عمر ملے، انہوں نے کہا یہ کیا، اور لے کر اس پر تھوکا اور پھاڑ دیا اس کو، اور ابوبکر کو آ کر کہا کہ تم نے آج اس کو یہ فتح لکھ دیا، کر وہ خلافت مانگے گی. تو صفت بڑا نامراد تھا، رافضی تھا. اس کی موت پر لوگوں نے بڑی خوشیاں منائیں کہ شکر ہے ایسا پلید مر گیا. اچھا بڑا پکا سی. اس کا نانا جو تھا نا وہ سنی، جو امام ابن جوزی کہلاتا ہے نا، ہاں وہ ہے اہل سنت کا. اچھا یہ نواسا ان کا جو تھا نا، یہ تو بالکل شیعہ تھا پکا. بہت مذمت اس کی آئی. ٹھیک. تو یہ اصل میں انہوں نے یہ لکھا ہے نا کہ حافظ ابن عدی نے روح بن صلاح کو ضعیف کہا ہے. اب یہ حافظ ابن عدی کون؟ نہیں، یہ روایت جو میں نے پڑھی حاکم نے جو خود لکھی حکیم ہے، اس میں تو آیا ہی نہیں روح بن صلاح. جی اچھا، اس میں روح بن صلاح نہیں آیا جو حکیم تھے. اچھا. اور حاکم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ حکیم پیدا ہوا تھا. جو آخری جملہ تھا نا مصعب بن عبداللہ کا کہ اس کے علاوہ کوئی پیدا نہیں ہونا، اس سے پہلے نہ اس کو اس نے کہا کہ یہ اس کا مغالطہ ہے، حضرت علی جی پیدا ہوئے. یہ حاکم کا اپنا خیال. حاکم بھی خود شیعی تھے. حاکم بھی خود شیعہ تھے؟ ہاں، رافضی نہیں تھے، گالیاں دینے والے شیعہ تھے جو حضرت علی کا افضل مانتے تھے. اچھا. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، ایک اس نے اور پوائنٹ یہ دیا ہے کہ جو حکیم کا کعبہ میں پیدا ہونا یہ متواتر اخبار سے ثابت نہیں ہے. تو اب میرا یہ کویسچن یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ضعیف احادیث ہوں اور وہ متواتر ہوں، یعنی کہ ان کی کافی زیادہ وہ روایت کی ہوں لیکن ضعیف ہوں ساری، اور دوسری طرف ایک صحیح حدیث ہو جو کہ اس کے مقابلے میں ہو، تو ہم کیا متواتر کو رد کر دیں گے؟ نہیں، متواتر کی تعریف ہے فہد بیٹا کہ وہ شروع سے لے کر آخر تک اتنے راوی ہوں اس کے کہ ان کے بارے میں آدمی سوچ ہی نہ سکے کتنے لوگوں نے مل کر کوئی یہ روایت گھڑ لی. اب جو پہلے شروع ہوتی ہے کہ پیدا ہوئے حکیم یا یہ حضرت علی، وہ متواتر کا ہو تو خبر واحد ہے. ایک آدمی شروع میں بتائے گا کہ یہ پیدا ہوئے تھے، وہاں ان گنت راوی کام متواتر کیسے بننا ہے؟ بعد میں بے شک مشہور ہو جائے کوئی بات ہے، وہ مشہور ہو کہلاتی ہے، متواتر نہیں ہوتی. متواتر سے آغاز سے لے کر انتہا تک، شروع نبی علیہ السلام کے زمانے سے یا جب وہ واقعہ ہوا اس وقت بھی بے شمار راوی، بعد میں بھی اسی طرح، اس کو متواتر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. شیعہ لوگوں نے بنایا بھی نہیں علی پیدا ہوا تو پہلا نہ کوئی ہے گا نہیں. اور ایک شیعہ عالم لکھا نعوذ باللہ، وہ واقف کر رہا کئی ذاکر بیان کر دے کعبے دا تو آپ کی کر دے خدا دا کر ہے، علی دا تو چاہنا علی اتنے پیدا ہوا سی، اس تو دا تو آپ یہ غلوب جڑا ہے اتوں تک لوگوں کو لے جاتا بھی دین دیا جڑا کھود دیں، اپنے خیال جاکی ظاہر کر دے کہ اسی محبت کر خدا دا خوف کرو. ہر آدمی نے اتنے رہن دو جن جوگا ہے گا، انہوں نہ کٹاؤ نہ بداؤ. حقیقت یہ کچھ نہیں اے کچھ ہوں حدیث سنایا. روزہ جڑا ہے کہ اج اخبار بھی آیا اتنے بھی فضائل رجب ہے کہ روزے دے ثواب ہے، پتہ نہیں لگتا. رمضان شریف کے روزوں کا بھی انہوں نے جنا لکھ کالم لکھ دیں بس فضائل رجب ہے فضائل روزے. اے ہوں سن لو تین چار فضائل یہ بارے جو ہے شیعہ حضرات نے لکھا. تہذیب الاحکام ہے، چوتھی جلد، باب سوم بدل جان پہ چل. حال کی ہے ساریاں ضعیف ہے، سنی نہیں آتے شیعہ دے علماء جی سب ضعیف ہے، کچھ حقیقت نہیں آتی. مگر ساری امت کا کام ضعیفاں تے چل رہا. کچیاں گلاں کری جاؤ تے اپنے نہ جلوس نکل تے جشن مناؤ تے کھاؤ پیو. بعض اصحابنا ابو الحسن رضا علیہ السلام قال عباس اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین فی سبعۃ عشرین معراج. یا بچہ بھی کہہ رہا کہ حضور نبوت دیتی اللہ نے معراج، یہ بھی گپا کوئی اس مہینے نہ معراج ہوا جناب آپ نے اس مہینے کوئی نبوت ملی. تو آندے کہ ہمارے بعد اصحاب یہ بیان کرتے نہ وہ صحاب کا پتہ بھی کون سی کوئی. ہمارے بعد شیعہ کہتے یہ امام ابو الحسن رضا نے کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اس دن پہلی وحی جی آئی وہ 27 رجب. من صام ذلک اليوم کتب اللہ عز وجل له صیام 60 شہر. یہ ایک دن کا روزہ جڑا رکھے اللہ تعالیٰ وہ 60 مہینوں کا ثواب دے دیتا.
وفی خمسۃ وعشرین من الکعبہ وضع اللہ البیت الحرام تے 5 ذی القعدہ جڑی سی وہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ بنایا وہ اول رحمت وضعت وضع الارض زمین تے پہلی رحمت خدا دی فجعلہ اللہ عز وجل مثابۃ للناس امنا یہ دنیا دا مرکز بناتا امن دی جگہ بناتی 5 ذی القعدہ فمن صام ذلک اليوم كتب اللہ صیام 60 وہ بھی 60 مہینے دا ثواب ہوندا ایک دن دے وفی اول یوم من ذی الحجہ ولد ابراہیم خلیل الرحمن فمن صام ذلک اليوم كتب اللہ صیام 60 اتنے ڈھیر لاتے روایتاں دے دین تھلے دم گیا قرآن نہیں پڑھنا کوئی صحیح حدیثاں نہیں پڑھنی یہو جیاں جڑیاں نا اخبار بھی رسالے یہ تھلے دبے ایک ہی روزہ رکھ لو ابراہیم علیہ السلام دے حج دی پہلی تاریخ نو پیدا ہوئے سی اس دن دے جڑا روزہ رکھے 60 مہینے کا ضعیف 369 صفحہ میرا تو رکوع اگے پھر اور لکھی دوسری روایت خرج علینا ابو الحسن یعنی رضا علیہ السلام بمرض فی یوم 25 من ذی القعدہ قال صوموا فإنی اصبحت صائما اے اپنا بھی وقت ضائع کرنے ہیں تہاڈا بھی مگر ضائع نہیں ذہن صاف کر میری کتاب ہے فلاں تھاں چھپیا یہ نہ پھسو دین سے لوگوں نے اتنی ملاوٹ کرتی ہے کہ 100 چ ایک گھر صحیح باقی سب دین دے نام تے فراڈ ہی ہے 13 دے 13 کتاب جعلی تے موضوع ویسا تو آندے مرو شہر ہے اتنے امام رضا نکلے 5 ذی القعدہ سی آخیا تسی بھی روزہ رکھو میں بھی روزہ رکھیا صبح قلنا جعلنا اللہ فداک ایو یوم ہوا تو پوچھیا بے اللہ تعالیٰ تواڈے ساری جان قربان کرے کیڑا دن قال یوم نشرت فی الرحمہ ودحیت الارض ونصبت فی الکعبہ وہبط فی آدم علیہ السلام یہ 5 ذی القعدہ نو اللہ دی رحمت بچائی گئی زمین تے زمین نو بھی اللہ تعالیٰ نے پھیلایا اور یہ کعبہ نصب ہویا اور یہ اندر ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام زمین تے اتارا یہ بھی ضعیف اور 366 صفحہ میرا چلو اگے پھر قلت لو جلت فداک للمسلم عید گھر لیجیے امام جعفر صادق نے پوچھا کہ اسی تواڈے قربان لیے 2 عیداں تو علاوہ کوئی دین بنا اللہ نے عید دیتی جی میں اپنے کئی عیداں کی نہ رہی عید میلاد النبی عید مولود کعبہ عیداں ہی عیداں دے 2 ہی صرف عید الاضحیٰ عید الفطر کوئی اسلام چیز نہیں سوا تو پوچھا کہ مسلمانوں لیے نا 2 عیداں تو علاوہ عید ہے قال نام یا حسن کہنے کہ حسن ابن راشد ہے اور عید ہے اعظم ما واشرف ہوا یہ دونوں عیداں دے سامنے کوئی ہے اور بہت یہاں تو اعلیٰ ہے اور بہت اشرف قال قلت ایو یوم ہوا پوچھا بھی وہ دن امام کیڑا اے امام جعفر صادق دن میں لگاتا قال ہوا یوم نصب امیر المومنین علیہ السلام فی علم الناس کیا ہے وہ دن ہے جس دن علی علیہ السلام لوگوں واسطے امام مقرر کیا گیا حضور نے ہاتھ پھاڑ کے آخیا کہ میرے بعد کل تو جل تو فدا کا ما یمبغی لنا نسنا کی پوچھا ویسے ہی پھر یہ کی کری یارت سومو یا حسن کیا حسن روزے رکھو تکثروا فی الصلاۃ علی محمد وعلیہ نبی علیہ السلام نے یار تے درود شریف بہت پڑھو وتبرؤ الی اللہ عز وجل ممن ظلم جنہاں نے تے ظلم کیتے سی نا انہاں تو تبرع کرو لعنت بھیجو انہاں دے جان دے جنہاں نے آندے انہاں نے ظلم کیتے انہاں تے کی نہ لئیے اور صحابہ کرام یہ چھوٹی چیز وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَمَرُوا الْأَوْصِيَاءَ بِالْيَوْمِ الَّذِي يُقَامُ فِيهِ الْوَصِيُّ إِنْ اتَّخَذَ اور فرمایا ادھا ہی جن نبی گزرے نا انہوں جدو حکم ہوندا رہا میں اپنے بعد مقرر کر دا کسی نے انہاں جدو اپنا وصی اذانہ جی سولے وصی اور رسول اللہ کولوں ہی وصی بنایا کوئی وصیت نہیں حضور نے کہہ لی کی میرے بعد آ نہ ابو بکر نے کی نہ امت نو چھڈیا اس تو انتخاب شورا بالکل اسلام ہے کوئی بڑی گل نہیں لوگ غلط چنتے ہیں یہ برے بندے ساڈا اپنا قصور ہے بے وقوفی تو کیا انہوں نے یہ حکم دیتا گیا کہ جس دن بھی تسی یہ مقرر کرو اپنا نائب عید مناؤ کل تو فما لمن صام پوچھا جڑا روزہ پھر اس دن دا رکھے انہوں کی ثواب ہے قال صیام 60 شہرا 60 مہینوں کے روزے ولا تدا صیام سے 27 میں رجب تے 27 رجب کا روزہ بھی نہ چھڈی فإنه اليوم الذي نظرت فيه نبوت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وثوابه مثل 60 شہر یہ ہوئی دن ہے جب تو حضور تے نبوت نازل ہوئی نبی حضور نے مقرر کیتا گیا حضور نبی مقرر ہوئے پھر معراج کیسیاں کہانیاں نہ کہ انہوں پتہ کہڑے مہینے معراج ہویا کدوں آپ تے نبوت نازل ہوئی قرآن آندا رمضان شریف پہلی گئی ہوتی اگے اس تو بھی کم اگے لنگ گیا
ابو اسحاق ابن عبداللہ علوی عریضیاں دا حق کافی ساری ملائیاں مرد سی میرے دل سے خیال آیا بھی وہ کہڑے دن ہیں جدن دے روزے رکھنے چاہیے فقصد تو مولانا ابو الحسن علی بن محمد علیہ السلام واہ بسربا تو میں پھر ارادہ کر کے گھروں نکلیا امام حسن عسکری ملنا اور وہ مدینہ شریف 3 میل دور ایک مقام تھی سرباؤ سے ولم ابدے ذالک لأحد من خلق اللہ دسی نہیں میں گل کسی نے میں کس گل یہ میرے دل سے روزے پوچھنے پر دخلت علیہ جدوں میں گیا فلما بصر بھی جدوں میں نے ویکھیا قال علیہ السلام یا ابا اسحاق جیتا تسألنی عن الایام التي صامت میرے پوچھیاں بغیر ہی کیا کہ ابو اسحاق تو آیا کہ روزیاں دے بارے پوچھیں کہ وہ کہڑے دن ہیں جنہاں زیادہ سوال وہی اربع 4 ہی اول انہوں یوم السابع والعشرین میں رجب 27 رجب دا تسألنی یوم بعث اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی خلق رحمت اللہ العالمین اس دن حضور اللہ نے نبی مقرر کیا یوم مولدی ایک جڑی آپ بھی پیدائش دا دن ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سابع عشر میں سارے رب حال ہے 12 نبی پھر دے 12 نو عید میرا دن امام نے انہوں نے آکھیا بھی 17 عربی ہے بھی گل ہے پیدائش دا بھی کوئی پتہ نہیں کہڑے مہینے صرف یہ ہوں غلط گلوں کی تردید بھی دین دا بہت بڑا ہے صحیح سیکھنی ہے نہیں ضروری جنہیں غلط سیکھنی چاہیے جی حضرت عمر نے آخیا کہ نے فلانے بندے نو برائی دا پتہ ہی نہیں فرمایا انا للہ وہ پہ جوں گا انہوں خبر ہی نہیں ہونی انہیں وہ کری جانی ہے تو ہونی غلط ہے اس تو اچھیاں چیزاں نہ بھی پتہ ہون تو کمی رہ جائے گی نا نیک عملہ غلط گلوں پھنس گیا کی تباہی ہونی وہ یوم الخامس والعشرین من ذی القعدہ فی دحیۃ الکعبہ کہ 5 ذی القعدہ نو کعبہ بنایا گیا یوم الغدیر فی اقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم الغدیر جڑا 18 ذی الحج اس دن حضرت رسول خدا نے خواہ علیہ السلام الناس و امام بعد اپنے بعد آخیا لوگوں نے کیا میرے تو بعد حجت دے اور میرے بعد امام کول تو صدقتا جویل تو خدا کا لزارے کہ سچ میں آخیا میں قربان جاواں تسی سچ کیا میں اسے گل یاد کہ مسئلہ پوچھاں اشہد انک حجت اللہ علی خلق میں گواہی دینا واقعی تو صحیح امام ہے تیرا ہی حق بندہ جڑا غیب بھی جانتا یہ بھی محمد بن الیاس مکی اور جڑے ابو عبداللہ بن سب مشہور جاہل کٹھے ہوئے تنقید 11303 نمبر سے رہا اے میں نہیں سمجھو مینوں کھپ کپائی کرنی پہنی ہے یہ کھوج کڈیے یہ ٹھگ کہڑے اسلام چ وڑ گیا سی جنہوں نے اسلام نال تماشا بنائی رکھیا اور من کرت گلاں بنا کے نا تے تباہی مچا دی